آج یونیورسٹی میں عرشی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 3 چھٹیوں کے بعد آج آئی تھی۔ دوسری طرف نوید بھی خاموش اور بجھا بجھا سا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ تیسرا پیریڈ ختم ہوا تو سب باہر نکل آئے۔ عرشی نے ایک پچڑتی سی نظر نوید پر ڈالی، جو دنیا و مافیا سے بے خبر کاغذ پر بال پین سے عجیب آڑی ترچھی لائنیں لگا رہا تھا، اور باہر نکل گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی اس نے پلان میں گزاری تھی کہ کلاس روم سے چیخو پکار کی آوازیں سن کر چونکی۔ عرشی، جو نوید کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی، فوراً اٹھی اور کلاس روم کے پاس جا پہنچی۔ وہاں اب تک سٹوڈنٹ کا جم و غفیر جمع ہو چکا تھا، لیکن جو منظر سامنے تھا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ تھا۔ کلاس میں نوید کرسی پر بیٹھا خوف و شدت سے کانپ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے، جبکہ فرزین، جو نوید کی کلاس فیلو تھی، اسے کوئی نادیدہ ہستی زمین پر بار بار اٹھا رہی تھی اور گرا دیتی تھی۔ فرزین کے ہاتھوں، پیشانی اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ فضا میں کسی نادیدہ ہستی کے بیانک کینکے گونج رہے تھے۔ نوید نے جب سٹوڈنٹ کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ سٹوڈنٹ، جو پہلے ہی خوف زدہ تھے، نوید کو آگے بڑھتا دیکھ کر منتشر ہو گئے۔ عرشی یہ منظر دیکھنے میں محو تھی۔ نوید کے باہر آتے ہی اس کی ٹکر نوید سے ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ نوید عرشی کو حسرت و غم سے دیکھنے لگا، جیسے اسے کہہ رہا ہو، بس دیکھ لیا، خود تم نے اپنی آنکھوں سے۔ نوید نے مزید وہاں کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھا اور گھر چلا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کی گئیں تو کوئی واضح وجہ سامنے نہ آئی۔ آفتاب، جو ساتھ ہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس نے بتایا کلاس روم میں سوائے نوید کے کوئی نہیں تھا۔ فرزین ہاتھ میں چپس کے پیکٹ لیے نوید کو اکیلا پا کر اندر آ گئی اور نوید کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہم سب یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ فرزین ہے ہی ایسی آزاد خیال لڑکی کہ کوئی لڑکا اس سے بچ نہیں سکتا۔ دوسری طرف نوید اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر جانے لگا کہ فرزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگی، نوید، کیا بات ہے؟ اب تو تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی اسے مارنے پیٹنے لگی۔ فرزین کا جسم کتنی ہی بار ہوا میں بلند ہوا اور نیچے گرا، لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسے مارنے والا نوید نہیں تھا۔ نوید تو خود گھبرا گیا تھا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن عرشی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ نوید سے خوف کھانے لگے، اسے دور رہنے لگے، جبکہ نوید بیچارہ بے بسی اور حسرت و یاس کی تصویر بن گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ دوسری طرف عرشی تھی، جو روز 5 وقت کی نماز میں نوید کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ اسے معاملہ کچھ حد تک سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ اب نوید کو پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منگنی کے بعد جتنے رشتے بھی آئے اس نے ٹھکرا دیے۔ گھر والوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن وہ کچھ لکھ رہی تھی کہ اس کی امی آئیں اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، بیٹا، گاؤں سے کارڈ آیا ہے، سلطان کی شادی ہے، تم چلو گی نا؟ اوہ اچھا جی، ضرور چلوں گی۔ کب ہے شادی؟ عرشی نے پوچھا۔ کل بارات ہے اور پرسوں ولیمہ، تم پیکنگ کر لو، ہم آج شام نکلیں گے، امی نے کہا۔ جی اچھا امی، ٹھیک ہے، میں ذرا نادیہ کو فون کر کے درخواست کا کہہ دوں۔ ہاں بالکل، اور امی چلی گئیں، جبکہ عرشی نادیہ کو فون کرنے لگی۔ گاؤں بالکل پہلے کی طرح تھا، خوبصورت، سرسبز و شاداب۔ عرشی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کا دل سہانی یادوں کے تصور سے ابھر آیا۔ وہ پل، وہ لمحے جو اس نے نوید کے ساتھ اس گاؤں میں گزارے تھے، وہ دونوں سارا دن گاؤں کی کچی گلیوں اور سڑکوں پر کھیلتے کودتے رہتے تھے۔ کتنی معصوم خواہشات اور کتنی معصوم محبت تھی ان کی، جسے نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عرشی یادوں کے بھنور سے نکل آئی، کیونکہ گاڑی رک چکی تھی اور سلطان کا گھر سامنے تھا۔ گھر کو بڑی سادگی اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عرشی اپنے والدین کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف رونق آ گئی۔
सब घर वालों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अर्शी मुस्करा कर उनकी मोहब्बत का जवाब देती रही। गांव में अब भी ये रवाज है कि जिसके घर शादी हो वहां खानदान और महल्ले के अफराद कई दिन पहले से बसेरा कर लेते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। यही हाल सुल्तान के घर का था। लोगों की एक बड़ी तादाद वहां डेरा डाले हुए थी। उन्हीं में अर्शी के बचपन की एक सहेली शाहिदा भी थी, जिसने यूं ही अर्शी को दूर से देखा और फौरन दौड़ती हुई आई। ओह अर्शी, कैसी है तू? तुम सुनाओ, क्या हाल है? अर्शी ने खुश होते हुए कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग तो शहर जाकर भूल ही गए भाई, शाहिदा ने शिकवा किया। अरे नहीं यार, तुम लोगों को हम कैसे भुला सकते हैं। अच्छा, और सुना गांव के कुछ हालात वगैरह। और शाहिदा उसे मुख्तसरन गांव के बारे में बताने लगी। अच्छा ये तो बताओ, वो तुम्हारा आशिक कैसा है? शाहिदा ने शरारतन पूछा। कौन है? अरे भाई वही नवीद, तुम्हारा मंगेतर। और कौन? ओह अच्छा, हाँ वो ठीक है, अर्शी ने झिझकते हुए जवाब दिया। क्या मतलब ठीक है? शाहिदा ने फिर पूछा। बस ठीक है ना। अच्छा कोई और बात करो। अर्शी ने मौजू बदलने की कोशिश की। अरे ये क्या बात हुई? पहले तो उसका नाम आते ही तू खिल उठती थी और उसकी बातें करते नहीं थकती थी, और अब आखिर बात क्या है? शाहिदा ने उसे करेदा। कोई बात नहीं शाहिदा, प्लीज तुम कोई और बात करो ना। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे नवीद है बड़ा अजीब इंसान। क्या मतलब? अर्शी ने पूछा। देखो ना, उस दिन फिरोज से मिलने उसके घर आया, सारा दिन गांव की सैर की और रात को किसी को बिन बताए पुराने कुएं पर जा पहुंचा, और सुबह फिरोज से मिले बगैर वापस चला गया। पुराना कुआं? ये तुम क्या कह रही हो शाहिदा? किसी ने उसे रोका नहीं? अर्शी ने हैरत से पूछा। उसकी आंखों में खौफ उमड़ आया। अरे भाई तुम भी कैसी बातें करती हो? नवीद इसी गांव का बासी है, वो सब जानता है कि कुएं पर आसेब हैं, और भला रात के 2 बजे कौन जानता था कि वो कुएं पर जा पहुंचेगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।